اندر خامخواہ داخل کی گئی ہے، یعنی قرآن کی آیت نہیں ہے، کسی اور مقام کی آیت ہے جو قرآن میں داخل کر دی گئی۔ خوب دیکھیں، بعد میں تسلی کر لیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اپنی طرف سے آیات داخل کر دی گئی، ان کا ایمان قرآن کریم پر کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول وصلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد انت اخونا ومولانا، او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، آج کے اس اجتماع کا عنوان ہے حدیث غدیر۔ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی آیات و روایات ایسی ہیں کہ جن کا کوئی پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر وہ پس منظر قرآن سے متعلق ہے تو اسے آیات قرآنیہ کا شان نزول کہا جاتا ہے، سبب نزول کہا جاتا ہے، اور اگر پس منظر ہے کسی روایت اور حدیث کا تو اسے شان ورود کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات نازل فرمائی ہیں جو خاص واقعات کی بنا پر نازل کی گئی۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ بھی بکثرت ایسی موجود ہیں کہ جن کا شان ورود اور پس منظر ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی، اور جس آدمی نے ہجرت کی دنیا کی طرف کہ وہ اس دنیا کو حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک آدمی مکہ مکرمہ سے مدینہ اس لیے ہجرت کرتا ہے تاکہ وہاں جانے کے بعد ایک عورت سے نکاح کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اس روایت میں بالکل واضح فرما دیا
کہ جس کا ارادہ اللہ کے لیے ہجرت کرنے کا نہ ہو اور وہ کسی عورت سے نکاح کے ارادے سے ہجرت کر رہا ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اسی چیز کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، اس حدیث کا بھی ایک پس منظر ہے، شان ورود ہے۔ اسی کے تحت اس روایت کو مکمل طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب تک کسی بات کا بیک گراؤنڈ اور اس کا پس منظر سامنے نہ ہو تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ادھوری بات کی وجہ سے انسان کا عمل اور عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو اگر انسان گہرائی سے سمجھنا چاہے تو اس کے سیاق و سباق کو اور اس کے پس منظر کو بھی حقیقی معنی میں صحیح تحقیق کے ساتھ سمجھے، تبھی وہ بات اس کے دل میں اجاگر ہوگی اور اس کا نقشہ مکمل طور پر اس کے ذہن میں سما سکے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب ہے خلفائے راشدین کی، اور یہی ترتیب خلافت، ترتیب فضیلت بھی ہے۔ اب یہاں جو حدیث کا عنوان منتخب کیا گیا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور اس کا باضابطہ لاؤڈ اسپیکروں پر اعلان بھی ہوتا ہے، پورا زور اسی روایت پر ہے، اور اسی روایت کے ذریعے سے وہ اپنے دعوے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات پیش کرتے ہیں وہ بھی اسی روایت کے ارد گرد ان کا مضمون گھومتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ روایت پر کلام کیا جائے، آپ حضرات اس کا پس منظر سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلان کیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کے علی المرتضی مولا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کسی کی خلافت پر دلیل نہیں ہے، بلکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اور آپ سے موالات کا اور حضرت علی المرتضی سے دوستی کا مضمون بیان کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ مکمل دیکھیں گے کہ جو شکایات حضرت علی کی طرف سے لوگوں کے دلوں کے اندر تھی، ان کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ رمضان المبارک 10 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، اور آپ کو لشکر کا امیر بنایا گیا، اور مال غنیمت وغیرہ لانے کا ذمہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لگایا گیا۔ اب آپ رمضان المبارک کے مہینے میں یمن جاتے ہیں، یمن سے آپ مال غنیمت بھی وصول کرتے ہیں، اور مال خمس وغیرہ لے کر اپنی جماعت اور لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں، اور یہ حج کا مہینہ ہوتا ہے۔
اب یمن سے واپسی میں کچھ واقعات ایسے رونما ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض لوگوں کے دلوں میں حضرت علی کی طرف سے شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اول یہ بات سامنے آئی کہ جیسے مال غنیمت آ رہا تھا خمس، اس میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باندی لی اور اسے اپنے تصرف میں رکھا، تو آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہیں شکایت پیدا ہوئی کہ اس باندی کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تصرف میں کیوں رکھ لیا ہے۔ اسی طرح کچھ صدقے کے اونٹ بھی تھے جن کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ آ رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے یہ درخواست کی کہ ہمارے اونٹ وہ لمبے سفر کی وجہ سے تھکان کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے جو صدقات کے اونٹ ہیں ان پر سواری کی آپ ہمیں اجازت دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو اجازت نہیں دی اور فرمایا کہ تم سے زیادہ مستحق تو اس مال کے عام مسلمان ہیں، اور عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارا کوئی حق ان اونٹوں کے سلسلے میں نہیں ہے۔ آپ اپنے لشکر پر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر راستے سے تیز چلتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہو کر حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ حج سے واپسی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ واپس اپنے لشکر میں جا کر شریک ہو جاؤ، چنانچہ آپ مکہ مکرمہ سے یمن والے راستے پر چلتے ہیں اور اپنے لشکر کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لشکر والے لباس استعمال کیے ہوئے ہیں جو مال غنیمت کا لباس تھا۔ آپ نے امیر سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ لباس دیا ہے تاکہ یہ لوگ جب لوگوں کے درمیان پہنچیں تو اچھے اور خوشنما معلوم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لباس رسول اللہ کے پاس جانے سے پہلے پہلے اتار دو۔ اب جن لشکر والوں نے وہ لباس پہنا ہوا تھا آپ نے ان تمام لوگوں کا لباس اتروا دیا۔ اب ان لوگوں کو شکایات پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج فرما چکے اور آپ نے مدینہ طیبہ کا سفر شروع کیا تو مکہ مکرمہ والے مکے کے اندر رہ گئے، طائف والے طائف چلے گئے، یمن والے یمن چلے گئے۔ اب وہ لوگ جو مدینہ جانے والے تھے یا مدینے کی سمت میں جن لوگوں کو جانا تھا، صرف وہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے کی سمت میں شریک رہتے ہیں۔ باقی اور جو صحابہ کرام ہوتے ہیں حج ادا کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ اب مقام جوفا کے قریب ایک مقام ہے جسے خم کہا جاتا ہے، اسی کو وادی خم بھی کہا جاتا ہے۔ اس خم کے مقام پر ایک تالاب ایک جوہر ہے، اسی تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے، یا عربی زبان میں غدیر تالاب کو کہا جاتا ہے جوہر کو۔ اب یہ تالاب خم کے مقام پر ہے، اس وادی کا نام خم ہے، تو اس جگہ کو غدیر خم کہا جاتا ہے، یعنی خم کا تالاب، وادی خم کا جوہر۔ اس مقام پر سفر کرنے والے پڑاؤ کرتے ہیں اور وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور اس کا پانی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ شریک تھے وہ بھی غدیر خم کے مقام پر ٹھہر گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا فرمائی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے یہ مذکورہ حدیث بیان فرمائی ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کر رہے تھے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر جو واقعات پیش آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو اپنے تصرف میں رکھا اور اونٹوں پر لوگوں کو سوار ہونے سے روک دیا، جو لباس انہوں نے استعمال کیا تھا وہ لباس اتروا دیا، یہ تمام شکایات رسول اکرم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان شکایات کو دور کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں جو حضرت علی کی جانب سے کدورت ہو گئی ہے اور جن کے دلوں میں شکایات ہو گئی ہے ان شکایات کو رفع کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کی جانوں سے زیادہ تمہارے نزدیک اور محبوب نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر مزید فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست اور محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب اور دوست ہونے چاہیے۔ اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، وعادی من عادا، اور جو علی سے دشمنی رکھے باری تعالیٰ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ اعلان اللہ کے نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا۔ اسی حدیث کو حدیث غدیر اور اسی خطبے کو خطبہ غدیر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم اور اپنی عطرت اپنی آل کے سلسلے میں بھی امت کو ہدایات فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور رکھا ہے، لہذا اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں، تم میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس غدیر خم پر جو خطبہ دیا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حدیث ثقلین جس میں قرآن کی اور اپنی اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور دوسرا حصہ ہے حدیث موالات کا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اور آپ سے دوستی کا سبق دیا گیا ہے۔ اب آپ ان دونوں حصوں کو آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خطبے کا پہلا حصہ ہے حدیث ثقلین کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت اور میرے گھر والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم کو مضبوط تھام لو۔ اسی طرح کی دوسری روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب قرآن کریم ہے اور دوسرے میری سنت ہے، لہذا دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوط تھامے رہو گے پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کو مضبوط تھامنے کے ساتھ ساتھ اپنی سنت کو مضبوط تھامنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح کی تیسری روایت ہے رسول اکرم علیہ السلام کی، آپ فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا، لہذا انہیں مضبوط پکڑو اور ان سے چمٹ جاؤ۔ تو ان تینوں روایات کا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم پر بھی عمل کریں اور سنت رسول پر بھی عمل کریں،
لیکن سنت پر عمل کس طرح ہوگا، لوگوں کو کس طرح معلوم ہوگا کہ سنت کیا ہے؟ تو سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے خلفاء راشدین اور اہل بیت کو دیکھا جائے، جس راستے پر اور جس طریقے پر خلفاء راشدین اور اہل بیت ہوں اسی طریقے پر چلو، یہی سنت کا راستہ ہوگا۔ تو ان تینوں روایتوں سے درمیان میں جو روایت پیش کی ہے قرآن و سنت والی، اسی کی تائید ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد یہ کہ بندے قرآن پر بھی عمل کریں، سنت رسول پر بھی عمل کریں، لیکن سنت پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اہل بیت اور خلفاء راشدین کو دیکھیں، اس لیے کہ ان کا عمل سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں روایتوں میں حدیث ثقلین والی دو چیزیں سامنے آئی ہیں جو خطبہ غدیر میں آپ نے بیان فرمائی کہ قرآن کو بھی ہمیں تھامنا ہے اور اہل بیت کو بھی ہمیں تھامنا ہے، ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے۔ اب اس پر کلام تو بہت ہے اور اس جملے میں نکات بھی بہت ہے، میں صرف آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا جس کے ذریعے سے آپ کو حق اور باطل کا اندازہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو غدیر خم میں آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کو تھامے رکھو، قرآن کریم کو مضبوط پکڑو۔ غدیر کا صرف ایک جملہ امت کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور وہ جملہ کیا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا۔ جو پورا خطبہ اور پوری حدیث رسول اللہ کی اور جو اس کا پس منظر ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا، صرف ایک جملے کے ذریعے سے امت کے ایمان کو اور عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آپ مکمل طریقے سے اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ سمجھیں تو پہلی بات رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوط تھامیں۔ اب آپ کو زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے افراد ہیں جو خود کو مسلمان اور اسلام والا کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا کون ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کریم کے اتنے مدارس اور مکاتب ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے گھر کی جو بیٹیاں ہیں، ہمارے گھر کی جو مائیں ہیں، وہ قرآن کریم کا بچوں کو درس دیتی ہیں اپنے گھر کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کو مضبوط تھاما کس نے ہے؟ قرآن کریم کو حفظ کرنے والے، اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں یا ہمارے علاوہ کوئی اور ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں دے سکتے جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو، جبکہ خطبہ غدیر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑنے کا اور قرآن کو تھامنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اہل سنت کے علاوہ کسی کے پاس قرآن کے حافظ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا جو نظم ہے سیکھنے سکھانے کا، جو مکمل ترتیب اہل سنت کے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور جو قرآن کریم پر ہمارا ایمان و عمل ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ دوسروں کا قرآن کریم کے مطابق عمل تو کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا قرآن کریم پر ایمان بھی نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کا قرآن پر ایمان ہی نہ ہو وہ حدیث غدیر پر کیا عمل کر سکتے ہیں؟ اور حدیث غدیر کو دلیل بنانا کسی دعوے پر ان لوگوں کو کیسے زیبا دیتا ہے جو قرآن کریم کو مانتے ہی نہیں ہے اور حدیث غدیر کے تمام جملوں کو چھوڑ کر صرف ایک جملے کو دلیل بنا کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہیں کوئی حق نہیں ہے، اسی لیے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سوائے اماموں کے کسی نے جمع نہیں کیا۔ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اسے جمع کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کے حکم سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کیا ہے اور اس کی مکمل طور پر اشاعت فرمائی ہے۔ اب جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن کریم کو سوائے اماموں کے جو 12 امام ہیں، پہلے خطبات میں آپ نے ان کے نام بھی سنے ہیں،
کہ 12 امام جو ہیں ان اماموں کے علاوہ قرآن کریم کو کسی نے جمع نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن تو ہمارے پاس 12 اماموں کا نہیں بلکہ خلفائے راشدین کا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے پورا قرآن جمع نہیں کیا بلکہ پورا قرآن جمع کرنے والے امام ہیں، تو وہ اس ہمارے قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں، مکمل اور پورا نہیں سمجھتے۔ یہ ہے اصول کافی۔ اس طرح ہمارے یہاں مقام ہے بخاری شریف کا، قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب۔ یہ اصول کافی ہے جو غیر اہل سنت کے نزدیک سب سے معتبر اور سب سے اہم کتاب ہے۔ جو 12 امام ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، ان کے متعلق عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور پھر ان کے سامنے جب یہ کتاب پیش کی گئی تو انہوں نے کہا ھذا کافی لشیعتنا، کہ میری جماعت کے لیے، ہمارے گروہ کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ تو یہ ہے اصول کافی، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور نام رکھا گیا ہے شافی۔ اس کا باب ہے 34واں اور صفحہ نمبر ہے 107۔ اس میں لکھتے ہیں انہ لا یجمع القرآن کلہ الا الائمۃ علیہم السلام وانہم یعلمون علمہ کلہ، کہ ائمہ علیہم السلام کے سوا کسی نے پورا قرآن جمع نہیں کیا، ان کے پاس کل قرآن کا علم تھا، اماموں کے پاس، اماموں کے علاوہ کسی نے جمع کیا ہی نہیں ہے، اور اماموں کا قرآن پوری دنیا میں کسی کے پاس ہے نہیں۔ اب جو قرآن موجود ہے وہ پورا جمع ہوا کیا نہیں بلکہ ناقص ہے۔ جتنا زوم کر سکتے ہو زوم کرو اور دکھاؤ، صاف آ رہا ہے، پورا زوم کر دو، پوری کتاب دیکھو سامنے، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، جن لوگوں کا عقیدہ ہی یہ ہو کہ اماموں کے علاوہ کسی نے پورا قرآن جمع نہیں کیا، وہ اس قرآن کو ناقص مانتے ہیں، ناقص، ادھورا، مکمل نہیں۔ اب جن کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے وہ حدیث غدیر پر کیا عمل کر سکتے ہیں؟ اور آگے قرآن کے سلسلے میں آپ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ہے قرآن مجید۔ اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں فاضل جلیل حافظ مولانا سید فرمان علی صاحب قبلہ، یہ بھی انہی لوگوں کا ہے، یہ مکمل ہے، آپ دیکھیں۔ پارہ ہے 22، آیت کریمہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کی تفسیر میں حاشیے میں کیا لکھتے ہیں کہ اس آیت کو درمیان سے نکال لو اور ما قبل ما بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ اور ربط بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے۔ یہ لکھا ہے یہاں، یہ دیکھو ادھر، کہ اہل البیت کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور یہ انما یرید اللہ والی جو آیت قرآن کریم کے اندر ہے، یہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راد سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ بہرحال ایک بار اور سن لیں کیا لکھا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے، خواہ مخواہ داخل کر دی گئی۔ بہرحال یہ ایک نمونہ ہے، باقی تفصیلات دیکھنی ہو دل کھول کے بے شمار آیات دکھاؤں گی۔ ایک آیت ہے قرآن کریم کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو،
جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ تو یہاں کیا لکھتے ہیں کہ یہاں امتن کی جگہ اصل لفظ ہے ائمتن، کنتم خیر ائمتن، کہ تم بہترین امام ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہوں۔ تو امت کی جگہ ائمہ کا لفظ ہے، عجیب معاملہ ہے۔ عنوان جب رکھا جائے گا تحریف قرآن کا، پھر میں انشاءاللہ اس میں صرف آیتیں دکھاؤں گا کہ لوگوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن میں قطع و برید کی گئی ہے، کہیں سے نکال دی گئی، کوئی آیت داخل کر دی گئی۔ قرآن کریم میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں، اور لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اس میں 17,000 آیتیں ہیں، یعنی ہمارے پاس تہائی قرآن ہے، اور قرآن کریم جتنا یہ ہے اس سے ڈبل موجود نہیں ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ سرمن رائے غار کے اندر امام مہدی کے پاس، وہ وہاں چھپا کر کے لیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ غدیر کے مقام پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو، اور میرے اہل بیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو۔ تو ان کی عظمت کی طرف اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ اب جو لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اہل بیت کو کتنا مانتے ہیں؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ اہل بیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بھی داخل ہیں۔ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ بیویاں آپ کے گھر والوں میں نہیں ہیں۔ اب آپ کسی سے معلوم کریں کہ گھر والے کون ہیں، تو اس میں بیوی پہلے آئے گی، اس کے بعد بچے آتے ہیں۔ آپ کے گھر والوں کی کوئی دعوت کرے کہ تمام گھر والوں کی دعوت ہے، تو آپ بیویوں کو چھوڑ کر کے جائیں گے؟ جب فیملی کارڈ آئے گا سب کی دعوت ہوتی ہے۔ تو تمام جانتے، اور بیت، یہ بیت کے معنی آتے ہیں مکان کے، گھر کے، اور اہل جو گھر کے اندر رہنے والے انہیں اہل کہا جاتا ہے۔ اور لفظ بیت کس سے بنا ہے؟ یہ مضارع سے بنا ہے، جس کے معنی ہے باتا یبیت بیتن، معنی ہے رات گزارنا۔ جہاں رات گزاری جاتی ہے وہاں کے رہنے والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب رات بیویوں کے پاس گزاری جاتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی بیویاں اہل بیت کے اندر داخل ہیں، اور خود قرآن کریم کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اس سے پہلے کی مکمل آیت ہے جس میں ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر فرما کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں اہل بیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جب فرشتے آپ کے پاس آئے اور بشارت دی کہ آپ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، تو حضرت سارہ نے تعجب کیا ہے۔ قرآن کریم اسے بیان کرتا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے عرض کیا کہ تم تعجب کرتے ہو، اے اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ تو یہاں اہل البیت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ کو کہا گیا ہے۔ تو قرآن کریم بیویوں کو اہل بیت کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں تو آپ اپنی بیوی سے فرماتے ہیں امکثوا، کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، اہلی، اپنے گھر والوں سے فرماتے کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا اہلہ، حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی سے فرمایا۔ تو یہاں اہل قرآن کریم کی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو بیویاں قرآن بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے اندر داخل ہیں، گھر والوں کے اندر داخل ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر میں حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن و حسین کو لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس حدیث کی وجہ سے ہم ان تمام کو اہل بیت مانتے ہیں۔
تو قرآن کی وجہ سے آپ کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور اس حدیث کی وجہ سے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کے لخت جگر حضرت حسن و حسین کو بھی اہل بیت مانتے ہیں حدیث شریف کی وجہ سے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے رہو اور ان کے ساتھ چمٹے رہو، انہیں مضبوط تھامے رہو۔ ان کی عظمت کی جانب جو رسول اللہ نے اشارہ کیا ہے، اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی داخل ہیں۔ اب لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن چار کو اور ان کی اولاد کو لیتے ہیں اور باقی رسول اللہ کے ازواج کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جن کو قرآن رسول اللہ کے اہل بیت فرما رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی ان لوگوں کا جھوٹا دعویٰ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں۔ حقیقت میں انہیں اہل بیت سے محبت نہیں، اگر محبت اہل بیت سے ہوتی تو حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین کے ساتھ آپ کی تمام بیویوں سے وہ لوگ محبت فرماتے، چاہے حضرت عائشہ ہو یا حضرت حفصہ ہو یا حضرت ام سلمہ ہو یا زینب اور حضرت خدیجہ ہو، بہرحال تمام بیویوں سے۔ اب آگے چلیں، یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جو اہل بیت کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے دو بیٹے ہیں، ایک ہیں محمد باقر اور دوسرے ہیں محمد زید۔ حضرت زین العابدین کے بعد پانچواں امام محمد باقر کو مانتے ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لوگ امام نہیں مانتے، بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ لوگ توہین کرتے ہیں۔ اب یہ اہل بیت کو بھی سب کو نہیں مانتے، اپنے عقیدے والوں کو مانتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین جو کربلا میں زندہ رہے بیماری کی وجہ سے، وہ لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، ان کی اولاد کو بھی انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو لے لیا۔ ہم تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، حضرت زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کو بھی اور آپ کے دوسرے بیٹے حضرت زید کو بھی، سب سے ہمارا تعلق ہے۔ اور یہ اختلاف پھر آگے طویل چلتا ہے، آگے تک چلتا رہتا ہے۔ جو 12 اماموں انہیں مانتے ہیں اور 12 اماموں کے جو بھائی ہیں ان بھائیوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، بس میں نے اشارہ کیا ہے، یہ مستقل موضوع ہوگا تو بتاؤں گا کہ اہل بیت کے دشمن کون ہیں۔ اتنا یاد رکھ لیں کہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اہل بیت کو نہیں مانتے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی ہمارا مکمل تعلق ہے۔ ہم تمام اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور جو انہوں نے ہمیں راستہ بتایا ہے اس راستے پر بھی ہم چلتے ہیں۔ اہل بیت قرآن کریم کے حافظ ہیں، الحمدللہ ہمارے درمیان میں بے شمار حفاظ اور قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں۔ اہل بیت سے محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرایا ہے۔ ہماری مسجدوں میں رمضان میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں 1 رکعت تراویح بھی ان کے یہاں نہیں پڑھی جاتی۔ اب اہل بیت کو ماننے والے وہ ہیں یا ہم ہیں؟ ان کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موزے استعمال کیے ہیں خفین اور ان پر مسح کیا ہے۔ ہم بھی سردیوں میں موزے اور خفین استعمال کر کے مسح کرتے ہیں۔ اب جو لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ موزے پر مسح کو ناجائز کہتے ہیں، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود موزوں پر مسح فرمایا ہے۔ اب حضرت علی سے محبت رکھنے والے وہ ہیں یا ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ 3 کو 3 نہیں مانتے،
انکار کرتے ہیں تو ان کا تعلق نہیں، تعلق حضرت علی کے ساتھ ہمارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ متے کا منکر ہے، آپ کے یہاں متے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بھی منکر ہیں، ہم بھی متے کو نہیں مانتے، ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے متا نہیں کیا جاتا۔ اب جو لوگ متے کے قائل ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور جن کا عقیدہ حضرت علی کے ساتھ ہوگا تو وہ متے کے قائل نہیں ہوں گے۔ بہرحال تو حدیث ثقلین جو غدیر خم کے مقام پر رسول اکرم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس میں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محبت کو اور ان کے ساتھ دوستی کو اور ان کی عظمت کو رسول اکرم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، جو ہم اہل بیت کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، دوستی بھی رکھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے بھی ہیں، اور تمام اہل بیت سے ہم اپنے دل کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ان کی اگر جوتیوں کا ہمیں ذرہ بھی مل جائے اور خاک بھی مل جائے تو ہم اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال ایک حصہ تو غدیر خم کا یہ ہے، دوسرا حصہ ہے حدیث موالات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خم کے مقام پر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کو شکایات ہو گئی تھی، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ان تمام روایات کو جمع فرمایا ہے۔ وہ حجرے کے اندر کتاب موجود، دیکھنا چاہیں وہ پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شکایات رسول اللہ سے بیان کی گئی تھی حضرت علی کے تعلق سے، جو میں نے پہلے بیان فرمائی ہے، ان کی صفائی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی المرتضیٰ بھی مولا ہے۔ مولا کے معنی آتے ہیں دوست کے، اس کے 24، 28 اور 30 معنی تک ہیں، لیکن ایک معنی بھی حاکم کے، امیر کے اور خلیفہ کے نہیں ہے۔ لفظ مولا کے 24 اور 28، 30 معنی تک بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک معنی بھی خلیفہ بلا فصل کے کسی لغت کے اندر بیان نہیں کیے گئے۔ پروردگار کے معنی بھی آتے ہیں، مولا کے معنی رب کے بھی آتے ہیں، آقا کے بھی آتے ہیں، غلام کے بھی آتے ہیں، جو غلام کو آزاد کرنے والا ہے اس کے بھی آتے ہیں، چچا کے لڑکوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح بہت سے معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دوست کے اور محبوب کے بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں رنجش نہیں ہونی چاہیے، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، علی المرتضیٰ سے اسے دوستی رکھنی چاہیے اور آپ سے اسے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ مقصد ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ تو قرآن کریم دیکھیں، آپ احادیث دیکھیں، کہیں بھی مولا کے معنی خلیفہ کے استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ اب میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا قیامت میں۔ یہاں یہ معنی نہیں خلیفہ کام، یہ معنی تو یہاں بن ہی نہیں سکتے، کس طرح بنیں گے؟ یہ خلیفہ ایک ہوگا، وہ اس کا خلیفہ، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک خلیفہ ہوگا کسی کا، پھر وہ دوسرے کا ہو سکتا ہے، اب یہ اس کا خلیفہ ہو، یہ اس کا خلیفہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، کہ قیامت کے دن دوست کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں مولا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے دوست کے لیے استعمال کیا ہے، خلیفہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مولا ہیں اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکور آیت میں یہ بالکل واضح فرما دیا کہ ایمان والوں کا مولا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔
جو ہمارا رب اور پالنہار ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہاں مولا کے معنی خلیفہ کے ہو ہی نہیں سکتے، مطلب بگڑ جائے گا، ایمان کے جانے کا خطرہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، قائم مقام کو۔ جو آدمی خلیفہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھوٹا، اور جس کا خلیفہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ رسول اللہ بڑے ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں، وہ چھوٹے ہیں۔ حضرت عمر چھوٹے ہیں، وہ خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی چھوٹے خلیفہ ہیں۔ اب اگر یہاں مولا کے معنی خلیفہ کے کر لیے جائیں تو بالکل مطلب بگڑ جائے گا کہ ایمان والوں کے مولا یعنی خلیفہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بالکل مطلب بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے خلیفہ نہیں ہے، ورنہ تو کوئی اور بڑا ماننا پڑے گا، تو ایمان چلا جائے گا، انسان کے پاس ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایمان کو چھوڑنا پڑے گا اگر مولا کے معنی خلیفہ کے کیے جائیں گے۔ اللہ کسی خلیفہ ہیں؟ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ یا داؤد انا جعلنا کا خلیفہ، اللہ فرماتے کہ اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتے کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں حضرت آدم کے متعلق۔ تو پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں اگر مولا کو خلیفہ کے معنی میں لیا جائے گا تو پھر لازم آئے گا کہ مولا کے مولا قرار دیا ہے۔ اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہوں گے، جب بھی کوئی مرے گا یا جتنے ہی دنیا سے جا چکے ہیں سب کے وارثوں کو خلیفہ بنانا پڑے گا۔ اب کتنے ہو جائیں گے خلیفہ؟ ہم سب خلیفہ ہو جائیں گے، ہمیں بھی کسی نہ کسی کے وارث ہیں۔ تو ہر آدمی خلیفہ ہوگا، پھر حکومت کا نظام چلے گا کیسے؟ ہر آدمی کی اپنی علیحدہ حکومت ہوگی، جبکہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو جائے اور اس کی خلافت کو ٹھکرائے کوئی، اس کی خلافت کا انکار کرے اور بغاوت پیدا کرے تو پھر اس کے خلاف تلوار اٹھائی جائے بغاوت کرنے والوں کے سلسلے میں۔ اور یہاں تو سارے خلیفہ ہو جائیں گے، پھر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، کہ اگر تمہیں لوگوں کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے بھائی اور تمہارے مولا ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، یہاں بھی موالی مولا کی جمع ہے، تو یہاں وہ لوگ جن کے باپ کا علم نہیں ہے، اب ہم انہیں کن ناموں سے پکاریں؟ جانتے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں بھائی کہہ کر بلاؤ، انہیں اپنا دوست اور اپنا مولا کہہ کر کے بلاؤ۔ تو جن لوگوں کے معلوم نہیں ہے، باپ کا علم نہیں ہے، ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں مولا فرمایا ہے۔ اب کتنے لوگوں کی تعداد دنیا میں ہے جن کے باپوں کا آپ کو علم نہیں ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ مولا کہنے، سب کو خلیفہ بنا لیا جائے، اور پھر خوب ان کا لاؤڈ اسپیکر پر اذان میں اعلان بھی کیا جائے۔ اگر صبح میں دی جائے گی اذان، پوری زندگی گزر جائے گی، سب کا نام نہیں آئے گا۔ تو یہ خود قرآن میں کہیں بھی لفظ استعمال نہیں ہوا ہے اس معنی میں۔ اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مولا اللہ تعالی ہیں، جبریل اللہ کے نبی علیہ السلام کے مولا ہے، اسی طرح تمام ایمان والے رسول اللہ کے مولا ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالی اور تمام ایمان والے اور جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ کے مولا ہیں۔ یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر مولا خلیفہ کے معنی میں ہوگا تو تمام ایمان والوں کو رسول اللہ کا مولا بتایا گیا ہے، کیا سب خلیفہ بن جائیں گے؟ اب کتنی تعداد ہے ایمان والوں کی؟ بھائی 20 کروڑ کے قریب تو یہاں ہے، 20 کروڑ، تو 20 کروڑ آدمی تو اب خلیفہ بن جائیں گے اگر مولا کے معنی خلیفہ کے کیے جائے۔ تو کسی بھی لغت میں قرآن کریم کی آیات میں
اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس لفظ مولا کو خلیفہ کے معنی میں استعمال نہیں کیا، اور کسی لغت کے اندر یہ لفظ کے معنی ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ احادیث دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مولا القوم من انفسہم، کہ قوم کا مولا انہی میں سے ہوگا۔ یہاں جس غلام کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اس آزاد کردہ غلام کو مولا کہا گیا ہے، یعنی جس قبیلے کے لوگ، جس خاندان کے لوگ غلام کو آزاد کریں گے تو اسی خاندان کا اس غلام کو تصور کیا جائے گا۔ اب ایک غلام آیا ہے دوسرے ملک سے، اسے آزاد کر دیا جائے، اب اس سے رشتہ داری کون کرے گا، کون اسے اپنائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اصول فرما دیا کہ جو آزاد کرنے والے ہوں گے اسی خاندان کا اس آدمی کو سمجھا جائے گا، اور وہ غلام آزاد ہونے والا